السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے بھائی اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں بھی اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ شرم کی محسوس سے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے آپ ضرور اس کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں۔ آپ شرمانے کے بجائے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے علم میں اضافہ لائیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں۔ بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری ویڈیو آپ دیکھ کر کے ضرور جائیں۔ تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیں۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، اور یہ مسئلہ جو ہے بہت بہترین ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے لوگ شرمانے کی وجہ سے جو ہے پوچھتے نہیں ہیں، یا ہمارے اسلامک بھائی ہیں یا ہماری اسلامی بہنیں ہیں، یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ ضرور سنیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ کیا لنگی پہن کر یا لنگی کے اندر جو چڈی وغیرہ پہنتے ہیں، تو کیا چڈی وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ یا ہماری ماں بہنیں جو نماز پڑھتی ہے تو کیا وہ برا وغیرہ پہن کر یا انڈر ویئر وغیرہ پہن کر جو نماز پڑھتی ہے تو کیا اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آج میں آپ کے سامنے میں اس مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں شرمانے کی وجہ سے، شرم آنے کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ویڈیو کے ذریعے جو ہے میں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر لوگ ویڈیو کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ کو اچھی طریقے سے کلیئر معلوم کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ نماز پنجگانہ جو ہے یہ ہم پر، آپ پر، اسلامی بھائی پر، اسلامی بہنوں پر، عورت مرد سب پر جو ہے یہ فرض ہے۔ اب رہی بات کہ لنگی کے اندر چڈی وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ پہن کر، یا ہماری ماں بہنیں جو برا وغیرہ پہن کر نماز پڑھتی ہے یا انڈر ویئر پہن کر جو نماز پڑھتی ہے، تو کیا اس سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھی طریقے سے آپ غور سے سنیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ستر عورت جو ہے نماز کے اندر یہ شرائط میں پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں بہنوں، ستر عورت، تو مرد کا ستر عورت کتنا ہونا چاہیے اور عورت کا ستر عورت کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تو مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ مرد کا ستر عورت ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا ستر عورت کیا ہے؟ تو عورت کے معنی ہی ہوتا ہے چھپانا۔ جی ہاں، تو عورت کا ستر عورت کیا ہے کہ نماز کی حالت میں صرف چہرہ، یہ ہتھیلی اور پیر کا تلوا، یہ تین چیز عورت کا کھلا رہنا چاہیے۔ بعد باقی پورا شریر جو ہے عورت کا ڈھک کے عورت نماز پڑھے گی۔ چاہے وہ ہماری ماں بہنیں نماز پڑھ رہی ہے تو پورے شریر کو ڈھک کر نماز پڑھے گی۔ اگر یہ تین چیز بھی اگر آپ نے ڈھک کر نماز پڑھا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تین چیز کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا چہرہ، دوسرا یہ ہتھیلی، اور تیسرا جو ہے پیر کا تلوا، یہ تین چیز کا کھلا ہونا چاہیے۔ بعد باقی پورا بدن آپ کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ اسلامی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اسلامی بھائی مرد حضرات، ناف سے لے کے گھٹنے تک اگر آپ نے چھپا لیا اور اگر آپ اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ بتایا گیا ہے کہ پورا کپڑا آپ پہنیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے آپ تہبند پہن لیے، آپ تہبند جو ہے صرف تہبند پہن کر آپ نے نماز پڑھ لیا، اوپر سے کرتا وغیرہ نہیں پہنا، تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے ستر عورت کو ڈھک کر نماز پڑھا، نماز آپ کی ہو گئی، اس میں کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن احتیاطاً ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کرتا بھی پہنیں، تہبند بھی پہنیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ اب رہا مسئلہ کہ لنگی کے اندر یا پاجامے کے اندر یا کوئی حضرات پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جنس سے پہنتے ہیں،
تو چڈی پہن کر یعنی کہ انڈر ویئر پہن کر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے نماز میں لنگی کے نیچے انڈر ویئر یا پاجامہ کے اندر جو ہے آپ نے انڈر ویئر پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بے شک آپ کی نماز ہوگی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں، اور خاص کر کے ہماری ماں بہنوں میں یہ چرچا مشہور ہو جاتا ہے کہ برا وغیرہ پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے میری بہنوں، میری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں غور سے سن لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا صدر عورت کہاں تک ہونا، بس 3 چیز آپ کا کھلا رہنا چاہیے، آپ کا چہرہ، آپ کی ہتھیلی اور آپ کے پیر کا تلوا۔ بعد باقی آپ جو ہے پاجامہ پہن رہے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے انڈر ویئر پہنتے ہیں یا برا پہنتے ہیں تو آپ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو عوام میں مشہور ہو گیا ہے اور خاص کر کے ہماری عورتوں میں مشہور ہے، ہماری ماں بہنوں میں مشہور ہے کہ برا وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بالکل بے شک آپ کی نماز ہوگی۔ شرط بس یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیز کا آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ پر اور بھی آپ دھیان سے سنیں، خاص کر کے ہماری ماں بہنیں، کہ آپ ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھیں جس سے آپ کا بال جو ہے دکھائی نہ دے، آپ کے بال کا رنگ، اس کی سیاہی جو ہے دوپٹے سے باہر چمکے نہیں، کیونکہ آپ کے بال کا رنگ سیاہی، اگر آپ ایسا دوپٹہ اوڑھ کر، باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھیں گے اور بال کی سیاہی بھی اگر چمک رہی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ لیجئے۔ تو آپ کے لیے کیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو؟ اس کے لیے جو ہے آپ کو کاٹن کا دوپٹہ اوڑھ کر یا اسکارف وغیرہ جو آتا ہے، بڑی عورت کا بھی مطلب اسکارف وغیرہ ملتا ہے، تو آپ اسکارف وغیرہ پہن کر نماز پڑھیں جس سے بال کی سیاہی نہ چمکے اور آپ کا بال دکھائی نہ دے، کیونکہ پورے سر کے بال کو آپ کو ڈھکنا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب رہی بات انڈر ویئر، برا، یہ سب پہنتے ہیں تو بھی نماز ہوگی، اور اگر آپ نہیں پہنتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہت نہیں، نماز آپ کی بالکل بے شک ہوگی۔ اور ہمارے اسلامک بھائی اگر لنگی کے اندر انڈر ویئر پہنے یا نہ پہنے، دونوں صورت میں نماز ہو جائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بہت ساری جگہ پر یہ عوام میں مشہور ہو جاتا ہے کہ چڈی پہننے سے نماز نہیں ہوتی ہے، یا عورتوں میں جو ہے برا وغیرہ پہننے سے نماز نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ پہنے تو بھی نماز ہوگی اور آپ نہ پہنے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو صدر تھا آپ نے اپنے صدر کو ڈھک لیا ہے۔ اب رہی بات پردے کا، تو نماز کی حالت میں یہ 3 چیز کا کھلا ہونا ضروری ہے، چہرہ، یہ ہتھیلی اور آپ کے پیر کا تلوا، یہ 3 چیز کا کھلا ہونا ضروری ہے نماز کی حالت میں، کیونکہ آپ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب رہی بات مسئلے کی کہ عورت کا مطلب ہی ہوتا پردہ، تو اب عورت اگر باہر نکلے گی تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیے کہ نماز کی حالت میں یہ 3 چیز کا کھلا ہونا ضروری ہے، چہرہ کا اور ہتھیلی کا اور آپ کے پیر کا تلوا۔ لیکن جب آپ باہر وغیرہ شاپنگ وغیرہ پر جاتے ہیں یا کوئی کام سے اگر آپ باہر نکل رہے ہیں، بازار مارکیٹ جا رہے ہیں، تو یہ خیال رکھیے کہ پھر آپ کے چہرے کا بھی پردہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ ایسا نقاب پہن کر جائیں کہ پورا شریر آپ کا ڈھکا رہے، اس طریقے سے کہ آپ جو ہے بے پردگی آپ باہر نہ جائیں، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ نقاب وغیرہ پہن کر جو ہے آپ باہر جائیں، ایسا نہیں کہ نماز کی حالت میں جو ہے آپ چہرے کو کھول رہے ہیں تو پھر باہر میں بھی آپ کو اپنے چہرے کو کھول کر جانا ہے، نہیں میری ماں بہنوں، بلکہ آپ اگر باہر نکل رہے ہیں تو پورے شریر کو آپ ڈھک کر جائیں، یہ پردے کے حساب سے۔ لیکن یاد رکھیے نقاب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آج کل ہماری بہنیں جو ہے ایسے نقاب پہن رہے ہیں کہ بالکل ٹائٹ فٹنگ نقاب پہنتی ہے، جس سے کہ بدن کا پورا جو ہے شریر کا پورا حصہ جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ تو میں ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نقاب بھی ایسا پہنے، تھوڑا ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ بھی دکھائی نہ دے۔ جی ہاں میری ماں بہنوں، یہ بہت زیادہ رواج میں آ رہا ہے کہ مطلب ٹائٹ فٹنگ نقاب پہنتی ہے اور پھر بدن کا پورا حصہ جو ہے دیکھ رہے ہیں لوگ، تو اس طریقے سے نہ کریں خدا کے واسطے، کیونکہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو یاد رکھیے اگر کوئی مرد، غیر مرد اگر آپ کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو جو ان کو گناہ ملنے والا وہ تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ آپ اس طریقے سے جو ہے نکل رہے ہیں، آپ اس طریقے سے ٹائٹ فٹنگ کپڑا وغیرہ پہن کر، نقاب پہن کر نکل رہے ہیں، تو گناہ تو دونوں کو ملے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے
آپ نکل رہے ہیں اس طریقے کے نقاب وغیرہ پہن کر تو مرد بھی دیکھ رہا ہے تو مرد کو بھی گناہ ہوگا، اور اگر آپ دکھا رہی ہیں تو پھر آپ کو بھی گناہ ہوگا، یاد رکھ لیجئے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو دکھاتے نہیں، ہم تو پہن کر جاتے ہیں، مرد اگر دیکھے تو ہم کیا کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا آپ نقاب پہن کر جائیے کہ مرد آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، مرد اس طریقے سے بری نظر سے آپ کو نہ دیکھیں۔ تو یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ میری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گھر کے باہر جب آپ نکلیں تو اچھی طریقے سے اپنے چہرے کو بھی ڈھک لیں، اپنے پورے شریر کو ڈھک کر جو ہے آپ نکلیں۔ جی ہاں میری ماں بہنوں، اور نماز کی حالت میں آپ اپنے چہرے کو کھولیں، آپ اپنے ہتھیلی کو بھی کھولیں، اور آپ کے پیر کا تلوا یہ بھی کھول کر آپ نماز پڑھیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ کر کے آپ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔